بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور آئین مصطفیٰ ہو، نور یزدانی ہو تم، قادر قدرت نما یا غوث جیلانی ہو تم، غوث اعظم محی الدین محبوب سبحانی ہو تم، مرتضیٰ کے لاڈلے حسنین کے جانی ہو تم، روب حیدر ہیبت حق کا روشن آئینہ، مرتضیٰ شیر خدا ہیں شیر یزدانی ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو موچی کا آنکھوں میں آنسو لانے والا بڑا ہی خوبصورت واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بڑے ہی مجاہدے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بہت سے لوگوں کی امداد کرتے تھے، دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے لیکن لمبا عرصہ خود بھوکے رہتے تھے، اکثر صرف پانی پی پی کر گزارا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پتے کھا کر پانی کے بغیر ہی گزارا کرتے، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سخت مجاہدہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر سب لوگ مل کر بیٹھتے اور کھانا کھاتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوتے تھے۔ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے مریدین وہ بھی آپ کے اس عمل کو اپناتے تھے اور اس طرح لوگوں کو غریبوں کی مدد کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ کے مریدین آپ کے اس طریقے کو اپنائے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک ہندو موچی تھا جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی ماننے والا تھا، آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس ہندو موچی کی یہ عادت تھی کہ جس کا تعلق سید خان گھرانے سے ہوتا وہ ان کو بہت زیادہ محبوب رکھتا تھا، ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سید زادوں کا بھی بہت احترام کرتا تھا، وہ ان سید زادوں کو اٹھائے پھرتا اور ان کو شیرینی اور مٹھائی لے لے کر کھلاتا۔ اسی طرح وہ غریبوں کی بھی بہت مدد کرتا تھا، وہ جوتے سلائی کرتا تھا، لوگ اس کو بہت کم سکے دیتے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی امداد کرتا تھا، اکثر غریبوں کے جوتے وہ مفت میں ہی مرمت کر دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو وہ خود سے جوتے لا کر اس کو دے دیتا اور کہتا یہ میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس طرح وہ موچی اپنی زندگی بتا رہا تھا۔ اس کے ہندو دوست احباب اس سے کہتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے پیر کو کیوں اتنا مانتے ہو، تم ان کو چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا کہ مسلمان بہت دھوکے باز ہوتے ہیں، مسلمان بہت زیادہ چالیں چلتے ہیں، اور جو یہ بڑے پیر ہیں یہ کوئی جادوگر ہی تھے جو بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ اس پر ایسا جادو کرتے تھے کہ وہ ان کا مرید ہو جاتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ تم یہ بڑے پیر کو جو مانتے ہو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر کہیں ان کے مذہب کو اپنا نہ لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم تمہیں اپنے قبیلے سے نکال دیں گے اور تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے۔ لیکن وہ موچی کسی کی بات نہ سنتا، ہندو ہونے کے باوجود اس کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی زیادہ محبت تھی اور وہ اپنے دوستوں کی کوئی بات نہیں سنتا تھا بلکہ وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اس موچی کا انتقال ہو گیا اور ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق اس کی میت کو مرگھٹ میں لے جایا گیا اور جب اس کی چتا کو آگ لگائی گئی تو آگ بجھ گئی، اس کی میت کو دوبارہ آگ لگائی گئی لیکن آگ پھر بجھ گئی۔ اس طرح ہندوؤں نے جتنی مرتبہ بھی آگ جلائی اس کی چتا کو لگانے کی کوشش کی لیکن آگ وہ چتا پکڑ ہی نہیں رہی تھی، آگ ہمیشہ بجھ جاتی تھی۔ ہندو بڑا پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے بڑے پنڈت کو بھی بلایا، اس سے بھی ساری بات بتائی کہ جتنی مرتبہ بھی آگ لگائی ہے آگ بجھ جاتی ہے۔ ہندو پنڈت نے کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کچھ پوجا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کی چتا آگ ہی نہیں پکڑ رہی۔ ان پنڈتوں نے کافی دیر پوجا بھی کی، اس کے بعد پھر موچی کی چتا کو آگ لگائی گئی لیکن پھر وہی ہوا کہ آگ بجھ جاتی۔ اسی طرح صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی لیکن موچی کی چتا کو آگ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اب سب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ آخر کیا کرنا ہے۔ جب صبح ہوئی انہوں نے پھر چتا کو آگ لگائی لیکن آگ پھر بجھ گئی، وہ بڑا ہی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم موچی کی لاش کو ہم دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے دریا میں پھینکا تو دریا نے بھی اس کی لاش کو باہر اگل دیا۔ اب تو وہ
وہ اور زیادہ پریشان ہوئے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ موچی تو بڑا ہی گناہ گار تھا، اس نے تو کوئی بڑے ہی زیادہ گناہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو اس کی چتا کو آگ لگ رہی ہے، بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ دریا میں کوئی کسی انسان کو پھینکا جائے اور دریا اس کو باہر نگل دے؟ اس کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، یہ تو بڑا ہی کوئی گناہ گار انسان ہے، پتہ نہیں اس نے زندگی میں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ ابھی وہ سب اس کو کوس ہی رہے تھے کہ اتنے میں دور سے ایک بزرگ تشریف لائے جو کہ بڑے ہی نورانی چہرے والے تھے۔ وہ ہندوؤں کے پاس آ کر رکے اور فرمایا، رکو، ٹھہر جاؤ، تم نہ تو اس کو آگ لگاؤ، نہ ہی اس کو دریا میں پھینکو، کیونکہ اس کو نہ تو آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی یہ دریا میں ڈوب سکتا ہے۔ وہ سب ہندو اس کی بات سن کر بڑے پریشان ہوئے اور پنڈت اٹھ کر ان بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تو مجھے کوئی مسلمان معلوم ہوتے ہو۔ تو بزرگ نے فرمایا، ہاں، میں مسلمان ہی ہوں، مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی چتا کو آگ نہ لگائی جائے۔ تو وہ ہندو کہنے لگے، کیوں؟ یہ کوئی مسلمان تھوڑی تھا، یہ تو مسلمان نہیں تھا، اس نے نہ تو کبھی نماز پڑھی تھی، نہ ہی کبھی قرآن پڑھا تھا، نہ ہی اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے پیر اس کے لیے پیغام بھجوائیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہی تھا، لیکن وہ ہندو ماننے سے انکار کر گئے، کہنے لگے، یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس کو مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرتے دیکھا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ ہندو موچی اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور کہنے لگا، ہاں، میں مسلمان ہی ہوں، میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں اور میں مسلمان ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہندو موچی کلمہ ایسے پڑھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی دفعہ نہ پڑھا ہو، بلکہ اس کو لگاتار پڑھتا رہا ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ ابھی جب میں مر گیا تو پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیر پیراں میر میراں، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور میری میت کو ٹھوکر مار کر فرماتے ہیں، اٹھو، تم توبہ کرنے کے بغیر کیسے مر گئے ہو؟ اٹھ کے کلمہ پڑھو، توبہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کہہ کر ہندو موچی نے کلمہ شہادت پڑھا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر دوبارہ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور وہ لیٹ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ہندو بڑا پریشان اور حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ ہمارے سامنے اٹھا ہے اور پھر دوبارہ سے یہ مر گیا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ زندگی دے سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تم لوگوں کے سامنے زندہ ہوا اور پھر مر گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو توبہ کے بغیر اس دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا ہے تاکہ یہ توبہ کرے اور کلمہ شہادت پڑھ کر انتقال کرے۔ اب چونکہ یہ مسلمان ہی مرا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، کفن پہنا کے دفن کیا جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب ہندو بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم موچی کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کے پیر نے اس دنیا میں ہی اس کی چتا کو آگ نہیں لگنے دی، تو وہ یقیناً نارے جہنم سے بھی اس کو بچائیں گے۔ ہم سب بھی ان کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے مرید بننا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی ہندو تھے ان سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ نے فرمایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ محبوب سبحانی ہیں۔ وہ جب فرماتے ہیں کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر رضا تیری شامل ہوگی یا غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح وہاں جتنے بھی ہندو تھے الحمدللہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ موچی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ اس طرح موچی کا کفن دفن کا انتظام ہوا اور اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو دفن کیا گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، جو میرے چاہنے والے ہیں
جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے میری عزت و توقیر کرتے ہیں، جو میرے دیوانے ہیں، جو میرے مرید ہیں، وہ جب اس دنیا سے جائیں تو اے میرے مالک وہ توبہ کے بغیر اور کلمے کے بغیر اس دنیا سے نہ جائیں۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی تھی تو فرشتوں نے آمین کہا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو، اپنے چاہنے والوں کو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان ہے کہ ان کے منہ سے جو بھی دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن ہم اگر اپنے پیارے اللہ کے پیارے اولیاء کرام کو وسیلہ بنائیں تو ہماری دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے اولیاء کرام کا اللہ پاک فیض عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔